الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للہ و انا الیہ راجعون۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مصری پروگرام کربلا اور عصر حاضر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 3 محرم الحرام ہے، 22 جولائی، اور ہفتے کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں، پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد وآل محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت ہوں۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے۔ کربلا اور عصر حاضر میں نہضت عاشوراء، امام حسین السلام کے عظیم ترین انقلاب کو لے کر گفتگو کا سلسلہ روز ہی آپ کے محضر میں جاری گساری ہے، اور آج ہمارے ساتھ جو شخصیت اس وقت موجود ہیں، یقیناً آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا آغا سید حافظ زیغم الغربی صاحب، ہندوستان سے۔ قبلہ آپ کی خدمت میں سید الشہداء کا اور آپ کی اہل اولاد کا، آپ کے عوام انصار کا سب کا پرسہ بھی پیش کریں گے، اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید بھی کہیں گے، اور آپ کی خدمت میں سلام بھی عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ تو ناظرین، تھوڑی سی تمیدی گفتگو کے ساتھ پروگرام کا آغاز کیا جائے گا۔ جس طرح سے آپ کے علم میں ہے کہ ہماری گفتگو نہضت عاشوراء کے اوپر جو ہے وہ روزی نقاشات آپ کے محضر میں عرض کیے جا رہے ہیں۔ اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے اس تاریخی سفر میں آپ کا اہم ترین پیغام اگر دیکھا جائے تو وہ کیا تھا؟ تواریخ نے، مورخین نے، محدثین نے کیا کچھ قلم بند کیا؟ قبلہ اس پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً امام حسین علیہ السلام کی یہ نہضت اسلامی نہیں بلکہ نہضت عالمی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک طولانی سفر کیا دین محمدی اور اللہ کے محبوب دین کی حفاظت کے لیے، اور بخوبی جانتے ہیں امام حسین نے اس سفر میں بہت ساری مشکلات کا سامنا اٹھایا، بہت ساری قربانیاں پیش کی۔ اب ظاہر سی بات ہے جب اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور اتنی قربانیاں امام حسین نے دیں تو یقیناً اس سفر کی غرض اور اس سفر کا مقصد اور اس سفر کا پیغام بھی عظیم ہی ہوگا۔ اب ذرا تصور کریں وہ ابا عبداللہ الحسین کہ جس نے اپنے جواں بیٹے کی قربانی پیش کی ہو، وہ ابا عبداللہ الحسین کہ جس نے اپنے شیر خوار علی اصغر کی قربانی پیش کی ہو، وہ ابا عبداللہ الحسین کہ جس نے اپنے سہارے اپنی آس ابو الفضل عباس کی قربانی پیش کی ہو، تو یقیناً یہ ساری قربانیاں ایک عظیم مقصد رکھتی تھی۔ اب اگر ہم اس مقصد کی طرف توجہ ڈالیں تو ہمیں بہت سارے مقاصد امام حسین علیہ السلام کے ملتے ہیں، لیکن ایک ایسا مقصد جو ان تمام چیزوں میں جو خالی جگہ ہیں انہیں پر کر سکتا ہے، تو وہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد جامع اسلامی کو ایک بہترین رہبر اور ایک بہترین ہادی جو اللہ کی طرف لوگوں کو پلٹا سکے۔ یعنی خلاصتاً اگر بیان کیا جائے تو امام حسین کے نہضت کا مقصد، امام حسین کے اس عظیم سفر کا مقصد صرف و صرف یہ رہا کہ امام حسین علیہ السلام لوگوں کے سامنے یہ ثابت کر سکیں اور لوگوں کو بتا سکیں کہ اے لوگوں، جامع اسلامی، جامع انسانی پر اگر کوئی حاکمیت کا اصل حقدار اور شائستہ ہے تو وہ ہم اہل بیت اطہار ہیں۔ ہم اہل بیت اطہار ہیں جو تمہیں اس ضلالت اور اس رذالت سے ہدایت اور روشنی کی طرف لے جا سکتے ہیں، ہمارے علاوہ کوئی تمہیں ہدایت کی طرف نہیں لے جا سکتا۔ اور وہ جو مقاصد امام حسین علیہ السلام نے خود جب حضرت نے مدینے سے حضرت نے خروج کیا تو حضرت نے خود ایک خطبہ دیا، اور اس خطبے میں اپنے مقاصد کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھو، میں خروج کسی ظلم و زیادتی کے بنا پہ نہیں کر رہا ہوں، میں فتنہ و فساد برپا کرنے کے لیے خروج نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں
نانا کی امت، اپنے جد رسول اللہ کی امت اور ان کے دین کی حفاظت کے لیے خروج کر رہا ہوں، اور وہ بدعتیں جو اس دین میں قائم کر دی گئی ہیں ان بدعتوں کو ختم کرنے کے لیے خروج کر رہا ہوں۔ اب اگر تاریخ اسلام میں جائیں تو اس دور کی یقیناً امام حسین کا قیام نماز کے لیے بھی ہے، روزے کے لیے بھی ہے، حج و زکوٰۃ کے لیے بھی ہے، اور وہ جو دین کا مذاق اڑا رہے تھے، دین کا تمسخر کر رہے تھے، امام حسین علیہ السلام کا قیام دین کو ان لوگوں سے بچانے کا بھی تھا۔ لیکن اگر کوئی ایک شے جو ان تمام چیزوں کو پر کر سکتی ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم اپنے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا قیام جو سب سے بڑی بدعت تھی، وہ سب سے بڑی بدعت یہ تھی کہ رسول اللہ نے اپنے آخری حج میں جسے مولا بنایا تھا، جسے امام بنایا تھا، جسے امیر بنایا تھا، لوگوں نے اس کے دامن کو چھوڑ کے کسی اور کے دامن کو تھاما۔ تو لہٰذا امام حسین علیہ السلام کا اس سفر میں سب سے اہم مقصد تھا ان شخصیات کو پہچانوانا اور یہ لوگوں کو بتانا کہ ہم تمہارے امور پہ حق رکھتے ہیں، ہمارے ہاتھوں میں امارت دی جائے، ہمارے ہاتھوں میں ولایت دی جائے، ہم ولایت کے حقدار ہیں، امارت کے حقدار ہیں، وہ حقدار نہیں جو دین کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اگر تم نے ہماری پیروی کر لی اور ہمیں امام تسلیم کر لیا تو وہ ساری خباثتیں اور وہ ساری رذالتیں جو تمہارے اندر پائی جاتی ہیں وہ خود بخود دور ہو جائیں گی۔ یہ امام حسین کا اصل اور حقیقی پیغام ہے، اور امام حسین نے اسی راہ میں بہت سارے لوگوں سے ملاقات کی، اس نے باقاعدہ اشارہ بھی کیا۔ ایک روایت پہ اختتام کروں اس موضوع کا، امام علیہ السلام نے ظاہراً لشکر ہر یا کوئی اور ایک ٹکڑی فوج کی جس سے امام نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا تم میری پیروی نہیں کرنا چاہتے؟ امام کے دقیق الفاظ اگر آپ حضرات کی خدمت میں بیان کروں، امام علیہ بسم اللہ بسم السلام نے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ایھا الناس انا ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ونحن اولی بولایت هذه الامور علیکم من هؤلاء المدعین ما لیس لهم والسائلین فیکم بالظلم والعدوان۔ لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، میں رسول کی بیٹی کا فرزند ہوں، وَنَحْنُ أَوْلَى بِوِلَایَةِ هَذِهِ الْأُمُورِ عَلَيْكُمْ، یہ جتنے بھی امور ہیں ان تمام امور میں ہم اولویت رکھتے ہیں کہ اس کی امارت کریں، اس کی ولایت کریں، یعنی ہم تمہارے ولی ہیں، ہم تمہارے امیر ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں کہ جو جھوٹے دعوے دار ہیں، یعنی ان جھوٹے دعوے داروں کو چھوڑ کے ہماری پیروی کرو۔ فَإِن تَثِقُوا بِاللَّهِ وَتَعْرِفُوا الْحَقَّ، اگر تم میری باتوں کو حق سمجھتے ہو اور حق پہ عمل کرنا چاہتے ہو تو ہماری پیروی کرو، ان کی پیروی نہیں کرو۔ تو امام حسین کا مقصد در حقیقت امامت شناسی تھی، لوگوں کو حقیقی امام کی طرف ملحق کرنا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے امام حسین علیہ السلام کے تاریخی سفر کے اندر تاریخی پیغام جو پیدا ہے اس کے اوپر روشنی ڈالی گئی، اور مزید مختلف جہتوں کی طرف جو ہے وہ توجہات کو آپ کی مبذول کرانا ضروری ہے، اور قبلہ کی موجودگی سے زیادہ استفادہ کریں گے۔ حافظ سید زیغم الغروی صاحب ہندوستان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قبلہ یہ بتائیے کہ اس میں امام حسین علیہ السلام نے اس تاریخی سفر میں، اس نورانی سفر میں، اس حق و باطل کے عظیم معرکے کے جو سفر ہے اس میں منزلیں کی ہیں، اور ان منزلوں میں بہت مختلف شخصیات سے ملاقاتیں بھی امام کی ہوئی ہیں۔ تو وہ کن کن لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی، اگر کچھ کا ذکر ہو جائے گا؟ یقیناً امام حسین علیہ السلام نے جب مدینے سے خروج کیا تو ملاقاتوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ اچھا، اسے ہم 3 قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک، جب امام حسین مدینے سے مکہ تشریف لائے تو مدینے سے نکلنے سے لے کر مکے تک امام علیہ السلام کی بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوئی، انہی میں سے محمد بن حنفیہ وغیرہ اور بھی بہت سارے نام ہیں کہ جن سے امام علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر جب امام علیہ السلام مکے تشریف لائے تو بہت ساری ایسی شخصیات جو مکے میں رہا کرتی تھیں اور بہت سارے ایسے لوگ جو حج کے لیے آئے ہوئے تھے ان سے بھی امام علیہ السلام کی ملاقاتیں ہوئیں۔ لیکن میں وہ چند ملاقاتیں بیان کرنا چاہوں گا کیونکہ ایام عزائے حسینی ہے تو میں اسی سلسلے سے متصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ جب امام حسین علیہ السلام نے مکے کو ترک کیا، حج کو عمرے سے بدلا،
اور مکے سے خروج کیا، وہاں سے امام حسین علیہ السلام کی چند نامی گرامی شخصیات سے ملاقاتیں ہوئیں۔ ان میں سے ایک شاعر جو یقیناً ماہ اعضاء میں ہم اپنی ذاکری و خطابت میں بھی کہیں نہ کہیں ان کا نام ممبروں سے لیا کرتے ہیں، ہمارے شعراء بھی مسلسل ان کا نام لیا کرتے ہیں، فرزدق، جو غالب بن صعصعہ کے فرزند ہیں ظاہراً، اور اہل بیت علیہم السلام کی مدح و ثنا میں انہوں نے بہت سارے اشعار ارشاد فرمائے۔ فرزدق سے ایک بڑی زبردست امام کی ملاقات ہوئی۔ امام علیہ السلام نے فرزدق سے پوچھا کہ اے فرزدق، عراق کی کیا خبریں ہیں، کوفے کی کیا خبریں ہیں؟ تو فرزدق کا ایک جواب بڑا عجیب و غریب تھا۔ امام علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھا اور اداس آنکھوں کے ساتھ مولا کی طرف خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ مولا، میں کیا عراق کے حال بتاؤں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں عراق کے حالات کیا ہیں۔ بس اتنا کافی ہے کہ عراق کے دل آپ کی طرف ہیں اور تلواریں شام والوں کی طرف ہیں۔ دلوں میں حسین ہیں لیکن ان کی تلواریں شام کے لیے ہیں۔ بس جیسے امام نے یہ جملہ سنا، امام نے پھر فرزدق کو خطاب کرتے ہوئے، جو عموماً ماہ اعضاء میں ہم ممبروں سے بھی بیان کرتے ہیں، اخلاقی نکات بھی اس میں پوشیدہ ہیں اور اعتقادی نکات بھی پوشیدہ ہیں، امام علیہ السلام نے فرزدق سے فرمایا، فرزدق ما اشک فی انک صادق، اے فرزدق مجھے شک نہیں اس بات میں کہ تم سچے ہو۔ یہ بھی فرزدق کے لیے ایک بہت بڑا اعزازی تمغہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرزدق کے بارے میں فرمایا کہ میں تمہاری سچائی پہ شک نہیں کرتا۔ پھر مولا نے فرمایا الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں، دنیا کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، والدین لعق علی السنتہم، اور دین ان کے لیے ایک لقلقہ زبانی ہے، بس زبان پہ دین ہے کہ ہم دیندار ہیں، ہم مولائی ہیں، ہم اللہ والے ہیں، ہم رسول والے ہیں، ہم محمد والے ہیں، ہم علی والے ہیں۔ دین صرف اور صرف ان کی زبان پہ ایک ابھرتے ہوئے چند الفاظ ہیں کہ جسے جب چاہتے وہ استعمال کر لیتے ہیں۔ یحوقونہ ما ذرت به معائشهم فإذا استنبطوا قل الدیانون، کہتے ہیں اس دین کو، جو دین ان کے لیے لقلقہ زبانی ہے، اس دین کو تب تک یہ زیب تن کرتے ہیں، تب تک ان سے ظاہر ہوتا رہتا ہے جب تک انہیں اس دین سے کوئی فائدہ ہوتا ہے، یا اپنے الفاظ میں کہہ لوں جب تک ان کا معاش، جب تک ان کا کمائی کا ذریعہ اس دین سے چلتا رہتا ہے تب تک ان کے لیے دین ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی کسی سخت آزمائش اور پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں تو فوراً ان کا دین ان سے ہٹ جاتا ہے۔ قلت دیانون، تو بہت کم دیندار بچتے ہیں۔ تو خلاصہ فرزدق سے ملاقات ہوئی، میرا مقصد نہیں تھا یہ بیان کرنا، لیکن فرزدق سے یہ جو مولا نے جملات فرمائے، ان جملات کو بیان کرنے کا مقصد تھا، لہٰذا بیان کر دیے۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن جعفر سے امام علیہ السلام کی مکے سے کربلا کے درمیان جو مسافت تھی اس میں ملاقات ہوئی۔ اسی طریقے سے بشر بن غالب سے امام کی ملاقات ہوئی، ابو حرہ سے امام کی ملاقات ہوئی، اور دو تین نام نہاد یقیناً جن کا تذکرہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، ان میں سے ایک جناب زہیر بن قین، اور میں آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ ان کی شخصیت پہ تھوڑی بہت گفتگو ضرور کی جائے۔ اور اسی طریقے سے ایک مرد نصرانی، انشاءاللہ میں نام بتا دوں تو پھر آپ، ایک مرد نصرانی جس کے مصائب بھی ہم پڑھتے ہیں کہ وہ ایک اپنی ماں کے ساتھ آیا اور چند میرے خیال سے 2-4-5 دنوں کا دلہا تھا، جلدی اس کی شادی ہوئی تھی، اور امام کی آواز کو اس نے لبیک کہا اور امام کی خدمت میں آیا، اور اس کی ماں کا بھی قصہ بڑا مشہور و معروف ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک ملاقات جو تاریخی ملاقات ہے وہ ہے جناب حر بن یزید الریاحی۔ تو یہ میرے خیال سے دو ملاقاتیں، ایک جناب زہیر بن قین کی ملاقات قابل غور ہے، اور دوسری جناب حر بن یزید الریاحی کی ملاقات۔ تو خلاصہ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن سے امام حسین علیہ السلام کی اس راہ میں ملاقات ہوئی، اور ان کے درمیان بہت ساری باتیں بھی ہوئی جو انشاءاللہ کبھی گفتگو میں آئیں گی۔ جزاک اللہ۔ اچھا، جہاں پر جن شخصیات کی آپ نے ذکر کیا اس میں کافی نام ہے، اس میں کافی معروف اور معتبر بڑی شخصیات ہیں، اس میں جناب زہیر قین کے لیے توہم پیدا کیا جاتا ہے کہ ان کا مکتب اہل ثقیفہ سے تھا اور وہ اسی مکتب پہ رہے اور شہید ہو گئے، حالانکہ تشیع کی جو بنیادی اساس ہے وہ ولایت امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ جب تک ایک انسان ولایت کے اوپر اس دنیا سے نہ جائے
وہ لقاء اللہ کی منزل کو نہیں پا سکتا، نجات کے دروازے اس پر نہیں کھلیں گے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جناب زہیر امام کی رکعت میں شامل ہوں، لڑیں اور اپنے پرانے مکتب پر رہیں اور ولایت امیر المومنین کو ہنوز تسلیم نہ کریں؟ یہ توہم ایجاد کیا جا رہا ہے تشیع کی صفوں میں، اس پر ذرا سی روشنی ڈالیں۔ دیکھیں جناب زہیر بن قین، یقیناً جناب زہیر بن قین کی اگر زندگی کی طرف نظر ڈالیں تو جناب زہیر بن قین کا ایک مکتب تھا اور اس مکتب کے پیروکار بھی تھے۔ میں وہ افراد جو شیعوں کے درمیان یہ توہم پیدا کرتے ہیں کہ بھائی امام حسین کی صف میں ایک شہید ایسا بھی ہے جو ولایت کا اقرار بھی نہیں کرتا تھا، پھر بھی امام حسین کی فہرست میں شمار ہے اور جنتی بھی ہے، تو میں کہوں گا یہ صرف اور صرف ایک توہم ہے، ایک وہم ہے، اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میرے خیال سے وہ جو عمر بھر امام حسین کے دسترخوان پہ بیٹھے، عمر بھر علی بن ابی طالب کے دسترخوان پہ بیٹھے، اور پھر آخر میں پتہ چلے کہ جناب والا امیر المومنین کے دسترخوان پہ رہے لیکن نمک شام کا کھاتے رہے، وہ افراد جو اس طرح کی باتیں کریں ان کے لیے بس یہی جملہ میرے خیال سے کافی ہوگا۔ اب آتے ہیں اگر جناب زہیر بن قین کی زندگی کے حوالے سے، تو یقیناً جناب زہیر بن قین کا ایک نظریہ تھا، ایک مکتبہ فکر تھا کہ جس کے پیروکار تھے، میں اگر صاف الفاظ میں کہوں تو جناب زہیر بن قین تمام خلفاء کو قبول کرتے تھے اور عثمانی خلافت پہ یقین بھی رکھتے تھے، اور عثمانی خلافت کے ساتھ انہوں نے کام بھی کیا، یہاں تک کہ بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ عثمانی خلافت کی طرف سے یا وہ جو زندہ تھے ان کی طرف سے جناب زہیر بن قین کو امام حسین کی جاسوسی کے لیے بھی بھیجا گیا تھا، یہ بھی میں نے روایتوں میں دیکھا ہے۔ لیکن خیر غرض ان باتوں سے نہیں ہے، غرض یہ ہے کہ کیا جناب زہیر بن قین جب امام حسین کے لشکر میں شامل ہوئے تب ان کا وہی عقیدہ تھا جو پہلے تھا؟ میں اس کے جواب میں اور آسان کر دوں تاکہ جو ہمارے بچے یا نو عمر ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کی نظر میں بھی بہت ہی زیادہ واضح اور روشن ہو جائے۔ یزید کے بارے میں، جناب حر بن یزید الریاحی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جس منطق اور جس طریقے کو آپ نے استعمال کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ لشکر امام حسین میں جناب زہیر بن قین جو کہ خلفاء ثلاثہ کے پیروکار تھے وہ شامل تھے اور وہ اسی پہ رہے، تو پھر جناب حر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ جس طرح سے انہیں عثمانی کہہ رہے ہیں اسی طریقے سے پھر معاذ اللہ جناب حر کو یزیدی کہیں کیونکہ وہ لشکر یزید سے آئے ہوئے تھے۔ بھئی یہی تو کربلا کا فرق سمجھانا چاہتے امام حسین علیہ السلام کی، جس نے باتوں کو غور سے سنا، امام حسین علیہ السلام کے چہرے مبارک کی جس نے زیارت کی، وہ اپنا ما سبق بھول گیا۔ یقیناً جناب زہیر بن قین کے نظریات تھے، لیکن اگر آپ تاریخ دیکھیں تو جناب زہیر بن قین کے خیموں کو جب امام حسین علیہ السلام نے دیکھا تو کسی کو بھیجا کہ زہیر بن قین سے کہو کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ جناب زہیر بن قین نے امام حسین سے ملنے سے انکار کیا، یہ تاریخ کے الفاظ ہیں، معتبر الفاظ ہیں کہ جناب زہیر بن قین نے ملنے سے انکار کیا، لیکن ان کی زوجہ دیلم یا دلہم، یہ نام میں اختلاف ہے، زیادہ تر دیلم ہی استعمال ہوتا ہے، تو ان کی زوجہ دیلم نے جناب زہیر بن قین کی خدمت میں عرض کیا کہ کیا ہو گیا تمہیں، فرزند رسول تمہیں بلا رہا ہے اور آپ فرزند رسول کی آواز پہ لبیک نہیں فرما رہے۔ اچھا یہ دیکھیں وہی زہیر ہیں جو جانے سے انکار کر رہے ہیں، ابھی تھوڑی دیر کے بعد دیکھیے، کیونکہ جناب زہیر کے کچھ نظریات تھے، جناب زہیر یہاں تک کہ یزید کو بھی مسلمان سمجھتے تھے، یقیناً اس کی حرکتوں سے خوش نہیں تھے لیکن یزید کو مسلمان سمجھتے تھے۔ جناب زہیر بن قین امام حسین کے خیمے میں گئے، اب جب خیمے سے واپس آئے، ابھی تک تو جناب دیلم جناب زہیر کو بھیج رہی تھی زہیر تم جاؤ فرزند رسول تمہیں بلا رہا ہے، لیکن اب جب جناب زہیر آنے کے بعد جناب دیلم سے کہہ رہے دیلم جا میں نے تجھے آزاد کر دیا، جا میں نے تجھے آزاد کر دیا، یہ گھوڑے تمہارے، یہ اونٹ تمہارے، یہ رنگینیاں دنیا کی تمہاری، یہ جائیداد تمہاری، یہ سونا و چاندی تمہارا، میں تو بس امام حسین کی خدمت میں جا رہا ہوں۔ اچھا یہاں پہ کبھی کبھی میں نے اپنی خطابت میں بھی یہ نکات بیان کیے تھے، آخر کیا وجہ ہے کہ وہ زہیر بن قین جو ابھی تک امام حسین سے ملنے سے انکار کر رہا ہے، لیکن ایسا کیا ہو گیا کہ اب جناب زہیر بن قین آ کے اپنی زوجہ سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم تمہیں طلاق دے رہے ہیں، ہم تمہیں آزاد کر رہے ہیں، اب ہم امام حسین کے ساتھ کیونکہ میں امام حسین کے لشکر میں جا رہا ہوں، وہاں موت کے سوا کچھ نہیں ہے۔
وجہ کیا ہے، ایسا کیا ہو گیا؟ اور یہاں تک کہ تاریخ میں ملتا ہے کوئی لمبی گفتگو بھی امام حسین علیہ السلام سے نہیں ہوئی، ایک مختصر ملاقات۔ اچھا یہاں پہ ہاں میں ایک مثال دیا کرتا ہوں ہمیشہ، جناب یوسف کے قصے کو دیکھو۔ جناب زلیخا نے دربار سجایا اور سجانے کے بعد جناب یوسف کو اس دربار سے نکالا، ساری عورتوں کو بٹھا دیا اور ان کے ہاتھوں میں ایک ایک پھل دے دیا اور ایک ایک چاقو دے دیا کہ جیسے یوسف کا گزر ہو تو آپ اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیجئے گا، آپ اپنے اس پھل کو کاٹ لیجئے گا، یوسف کو دیکھ کے اس پھل کو کاٹ لیجئے گا۔ جب جناب یوسف کا گزر ہوا تو باقاعدہ قرآن کے الفاظ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، ان عورتوں نے پھلوں کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا۔ ہاتھ میں۔ مفسرین کی خدمت میں گئے، مفسرین سے پوچھا بھائی راز کیا ہے کہ ان عورتوں نے یوسف کو دیکھتے ہی اپنے ہاتھوں کو بھی کاٹ لیا؟ مفسرین نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا، بڑا لطیف نقطہ بیان کیا کہ ان عورتوں نے جب جمال یوسف کو دیکھا تو یہ عورتیں جمال یوسف میں کچھ اس طرح سے محو ہو گئی تھیں کہ اب انہیں اندازہ ہی نہیں لگ رہا کہ پھل کٹ رہا ہے یا ہاتھ، کہ ٹھیک اسی طرح جب تک زہیر بن قین نے جمال یوسف زہرا کو نہیں دیکھا تب تک زہیر بن قین کے نظریات کچھ اور تھے، لیکن جب انہوں نے بصیرت کے ساتھ اپنے دل کی آنکھوں کو کھولا اور جناب اللہ اکبر۔ یوسف زہرا کے جمال کو محسوس کیا، وہ دنیا ہائے جو اللہ۔ جناب زہیر بن قین کی اس سے پہلے کی تھی، جناب زہیر اپنی دنیا کو بھول گئے اور امام حسین کی ہیبت اور امام حسین کے جلال میں محو ہو گئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کربلا میں ہر بڑھتے ہوئے تیر کو جناب زہیر بن قین نے اپنے سینے پہ لیا، کیونکہ اب انہیں کسی درد کا احساس نہیں ہے جس طرح سے ان عورتوں کو ہاتھ کاٹتے ہوئے درد کا احساس نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ سامنے جمال یوسف زہرا ہے، سامنے رخ امام حسین ہے، مسکراتے ہوئے اپنے سینوں پہ تیر سبحان اللہ۔ لیتے رہے۔ تو خلاصہ یہ کہنا کہ جناب زہیر بن قین کسی اور مذہب پہ تھے، کسی اور مکتب پہ تھے، تو میں کہوں گا یہ سراسر جہالت ہے۔ جناب زہیر بن قین ولایت علی میں سرشار، ولایت امام حسین میں سرشار ہو کے جام شہادت کو تناول فرمایا، جام شہادت کو نوش فرمایا۔ یقیناً جناب زہیر نے اپنے نظریات بدلے، کیونکہ امام حسین کربلا میں اگر ایسا کچھ ہوتا، اگر ان کے دل میں خلفاء کی یا کسی کی محبت باقی ہوتی تو جناب زہیر بن قین روز عاشورہ اور شب عاشورہ جو امام حسین کے جملات تھے معاذ اللہ ان جملات سے متنفر ہوتے، جہاں امام حسین نے جگہ جگہ ان لوگوں کی طرف نشانہ سادھا اور ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا کہ جنہوں نے کربلا کی بنیاد رکھی۔ کیا جناب زہیر بن قین امام حسین کے ان الفاظ کو سمجھ نہیں رہے تھے؟ یقیناً سمجھ رہے تھے اور ان پر عمل بھی کر رہے تھے۔ تو لہٰذا جناب زہیر بن قین کو یہ کہنا کہ وہ کسی اور مکتب کے پیروکار تھے، لیکن جب کربلا پہنچے امام حسین کے دامن میں آئے تو اس مکتب کو چھوڑ دیا پھر امام حسین، وگرنہ امام حسین کبھی اس انسان کو، یہ بھی یاد رکھیں، امام حسین کبھی بھی اس انسان کو قبول نہیں کریں گے کہ جس انسان کے دل میں ان کی ماں سیدہ کونین کے قاتلوں کے لیے گوشے محبت ہو، یہ یاد رکھیں۔ ہرگز امام حسین ان کو قبول نہیں کریں گے جن کے دلوں میں ان کی ماں کے لیے بغض ہو، نفرت ہو اور ان کے بالکل ایسے بالکل۔ دشمنوں سے محبت۔ اچھا صحیح۔ اچھا جی نہضت عاشورہ، یقیناً جس طرح سے آپ نے کہا کہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ جملات جو امام نے اشارہ فرمایا، یقیناً اتنا بڑا واقعہ ہو جانا اور اس دہرائی کے اوپر لا کر کھڑا کر دینا جہاں پر امام کے الفاظ خود یہی ادئی ہو امدئی قدر کا زنی بین استدین بین الذلت والذلہ ہی ہاتھ من الذلہ، یعنی کہ ایک ناپکار کے ناپکار فرزند نے مجھے لا کر اس دہرائی پہ کھڑا کیا کہ ایک ابدی حیات کا راستہ ہے اور ایک ذلت کا راستہ ہے، تو حسین عزت کے راستے کو ترجیح دیں گے اور اس کو اختیار کریں گے۔ ہی ہاتھ من الذلہ، تو یہ انسان کوئی بھی انسان ہو ایک دم ایسے دورائے پہ نہیں آ جاتا، اس کے لیے سازش رچی جاتی ہے، راستے بند کیے جاتے ہیں۔ عقلا کہتے ہیں کہ 100 دروازوں میں 99 دروازے صلح کے ہوتے ہیں، جو آخری دروازہ جنگ کا ہوتا ہے، جب وہ 99 بند کر دیے جائیں تب وہ آخری دروازے پر انسان پہنچتا ہے۔ اور امام حسین السلام جیسا بابصیرت انسان کامل جو کہ ایک خدا کی حجت بالغہ، تو وہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ
ایک آخری راستے کو اختیار کرے فوراً. یقیناً تمام دروازے امت نے بند کیے, وہ سازشیں ہوتی رہی, وہ جال بنا جاتا رہا اہل بیت علیہ السلام پر. عرصے دراز سے جو ہے وہ ایک مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے. تو اس کا اگر میں ڈائریکٹلی آپ سے سوال کروں کہ نہضت عاشورہ کا سقیفہ کے ساتھ کیا تعلق رہا ہے, کیا کردار بنتا ہے, اس پر روشنی ڈالیں. میرے خیال سے جناب زینب سلام اللہ علیہ کا ایک جملہ اچانک میرے ذہن میں آیا. یقیناً میں بسم بیان اللہ. کرنے والا تھا, لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہ کا ایک جملہ بالکل ابھی میرے ذہن میں آیا. جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ظاہراً کوفہ یا شام کے راستوں میں خطبہ دیا تھا, کیونکہ اگر جناب زینب سلام اللہ علیہ کے خطبات دیکھیں تو 5-6 خطبات ملتے ہیں راستوں کے. تو انہی میں سے ایک خطبے میں جناب زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا بِأَبِي مَنْ أَضْحَى أَسْكَرُهُ فِي يَوْمِ اثْنَيْنِ نَهْبًا, کہ قربان جاؤں اپنے بابا پر. یہ یاد رکھیں, تمام علماء تشیع کا اتفاق ہے کہ کربلا کا واقعہ روز پنجشنبہ واقع ہوا. جمعرات کے دن کربلا کا واقعہ ہوا یا روز جمعہ, بعض کا کہنا روز جمعہ. تو دونوں صورتوں میں یا تو جمعرات شب جمعہ یا پھر یوم الجمعہ یا یوم خمیس یا یوم جمعہ. لیکن یہاں جناب زینب سلام اللہ علیہ اشارہ فرما رہی ہیں کہ جس دن, یہ جملے پہ غور کریں, وہ دن کہ جس دن میرے بابا کے لشکر کو غارت کر دیا گیا, میرے بابا کے لشکر کو ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں نابود کرنے کی کوشش کی گئی, ختم کر دیا گیا. اور اس میں لفظ کیا ہے, بے ابی من اضحى عسکرہ فی یوم اثنین, روز دوشنبہ. اچھا, میں نے کہا بھائی کربلا کب واقع ہوئی, یوم جمعہ یا یوم پنجشنبہ؟ لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہ فرما رہی ہیں اس دن کہ جس دن میرے بابا کے لشکر کو غارت کر دیا گیا, میرے بابا کے لشکر کو چھین لیا گیا, یا میرے بابا کے لشکر کو لشکر پہ قبضہ کر لیا گیا یا غصب کر لیا گیا یوم اثنین, یعنی روز دوشنبے کے دن. اچھا, اب مجھے بتائیں یہ دوشنبے کا دن کون سا دن ہے؟ یقین جانیں جناب زینب سلام اللہ علیہ کا اشارہ سقیفہ کی طرف ہے, کیونکہ علماء کا اتفاق ہے کہ سقیفہ بنی ساعدہ روز دوشنبہ واقع ہوئی. دوشنبہ سقیفہ سجی اور میٹنگ ہوئی کہ جس میں امیر المؤمنین کے حق کو چھین لیا گیا. جناب زینب سلام اللہ علیہ جہاں کربلا کے سفر میں ہیں, کربلا کے حوادث کو بیان کرتی, کربلا کی مظلومیتوں کو بیان کرتی, لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہ اس دن کو رو رہی ہیں کہ جس دن سقیفہ بنی. گویا جناب زینب سلام اللہ علیہ کے کلام سے بھی ایک اشارہ ملتا ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ اشارہ کر رہی ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا اس کی اصل اور اس کی بنیاد وہ سقیفہ ہے. میں اس سے بھی آگے بڑھتا ہوں کیونکہ ظاہر سی بات ہے, ایک شعر بھی سن لیں, ایک شعر بھی سنتے جائیں, ایک شعر بھی سنتے جائیں کہ سقیفہ میں جو بنائی تھی کبھی, سقیفہ میں بنائی تھی جو کبھی, پائے عابد میں وہی زنجیر ہے. تو یہ پورے تسلسل کے ساتھ جو مارکہ ہے, مارکہ کربلا, تسلسل کے ساتھ اہل بیت علیہ السلام کے حق کو غصب کیا جاتا رہا. آپ اپنی بات کو کنٹینیو کریں, بسم اللہ. اسی جو آپ نے ابھی شعر پیش کیا, ایک فارسی شاعر کا شعر ہے, ہمان ہوئی کہ از حیدر بریدن حسین ابن علی را سر بریدن, کہ وہی جو امیر المومنین سے جدا ہوئے تھے انہوں نے ہی کربلا میں حسین ابن علی کے سر کو جدا کیا. آگے جنہوں نے علی ابن ابی طالب کے دامن کو چھوڑا تھا انہوں نے ہی سر امام حسین کربلا میں تن سے جدا کیا. یا اسی طرح سے ایک شاعر کہتا ہے کشته شد محسن و آنان تماشا کردن سند تیر به اصغر زدن امضا کردن, کہ وہ جو جناب محسن کی شہادت پہ مسکراتے رہے, گویا انہوں نے تیر جناب علی اصغر کے گلے پہ تیر لگانے کے لیے سائن کر دیا تھا. وہ جو تماشا کر رہے تھے, جناب محسن کی شہادت کو تماشا دیکھ رہے تھے اور خاموش کھڑے تھے, گویا وہ سائن کر رہے تھے کہ جاؤ تمہیں اجازت ہے کربلا میں حسین ابن علی کے شیر خوار بچے کے گلے پہ تیر مار دینا. ایک زیارت جو میرے خیال سے ہر شیعہ بچہ جو بولنا سیکھتا ہے یا پڑھنا سیکھتا ہے
وہ اگر کچھ نہ کرے تو وہ زندگی میں یا تو یہ زیارت پڑھتا ہے یا یہ زیارت سنتا ہے، بلکہ زندگی نہیں، ہر مہینے، ہر ہفتے، ہر سال اس زیارت کو اپنے کانوں سے سنتا ہے یا پڑھتا ہے یا پھر دہراتا رہتا ہے. یہ ایسی زیارت ہے. اسی زیارت کے کچھ جملات ایسے ہیں جو آپ کے اللہ سوالات کا بہترین جواب ہے میرے خیال سے. اس زیارت کا نام ہے زیارت عاشورہ. زیارت عاشورہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، کسی مقدمے کی محتاج نہیں ہے، اور ہمیشہ ہم زیارت عاشورہ کے کلمات، یہاں تک کہ الف بے کی طرح ہمیں زیارت عاشورہ کے کلمات حفظ بھی ہیں. اچھا، اسی زیارت میں یقیناً جب ہم اس زیارت کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں ایک نام ہوتا ہے، اور وہ نام ہوتا ہے حسین ابن علی، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک مردود نام ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے یزید ابن معاویہ، جس نے امام حسین کو کربلا میں شہید کیا. اچھا، ہمارا تصور بھی یہی ہے کہ اس زیارت میں یزید پہ بہت لعنتیں ہوئی ہوں گی، لیکن اگر اس زیارت کو پڑھے تو یزید پہ لعنتیں کم ملتی ہیں، کسی اور پہ لعنتیں زیادہ ہیں، کسی اور پہ لعنتیں زیادہ ہیں. اس کی اچھا، بنیاد میرے اس کی ساتھ بنیاد آپ ان فراہم الفاظ کریں. کو دہرائیں، میرے ساتھ ان الفاظ پہ غور کریں. دیکھیں، یقیناً جو سامعین اور جو ناظرین اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی اب جب زیارت عاشورہ پڑھیں گے تو ان جملات پہ ضرور غور کریں گے. پہلا جملہ، فلعن اللہ امتن اسست اساس الظلم. یزید پہ ایک دو مقام پہ لعنت ہے، یزید کا نام، وگرنہ یزید پہ لعنتیں کم ہیں. فلعن اللہ امتن اسست اساس الظلم والجور علیکم اہل البیت ولعن اللہ امتن دفعتکم عن مقامکم وازالتکم عن مراتبکم التي رتبکم اللہ فیہا. ترجمے پہ غور کریں. لعنت ہو اس امت پر اسست اساس الظلم، کہ جس نے ظلم کی بنیاد رکھی، جس نے ظلم کی ابتدا کی. اچھا، یزید نے ظلم کیا لیکن ظلم کی ابتدا نہیں رکھی، ظلم کی بنیاد نہیں رکھی. ظلم کی بنیاد کی طرف اہل بیت اطہار اشارہ فرمانے کی. یزید تو ایک طریقے کا کسی کا چمچہ تھا، یزید تو ایک کٹ پتلی تھا. اس کے پیچھے اور لوگ تھے کہ جنہوں نے اس سانحے کو کریٹ کیا. آپ نے کہا نا امام حسین کو دوراہے پہ کھڑا کر دیا گیا، اور یہ اس دوراہے پہ ایک یا دو یا 10 دن کی سازش نہیں کھڑا کر سکتی. اس دوراہے پہ کھڑا کرنے کے لیے سالوں کی محنت ضروری ہے، سالوں کی سازش ضروری ہے. یہی وجہ ہے اس زیارت میں ہم لعنت کرتے ہیں. ان لوگوں پہ لعنت کہ جنہوں نے بنیاد رکھی، ان لوگوں پہ لعنت ہو کہ جنہوں نے آپ کو آپ کے مقام اور آپ کو آپ کے رتبے سے ہٹا دیا. بھائی، امام حسین تو تیسرے امام ہیں، اس سے پہلے بھی دو امام گزرے. اب ذرا تاریخ پڑھیں، کیا ان دو اماموں کے ساتھ انصاف ہوا؟ بنیاد تو وہی سے. اچھا، ایک شعر ہم پڑھتے ہیں، لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. اب کہتے ہیں یزید منبر پہ بیٹھا دین محمدی کی توہین کرتا تھا، اور یہ شعر پڑھتا تھا کہ بنی ہاشم تو حکومت اور دین کے ساتھ کھلواڑ کرتے رہے، نہ ہی کوئی وحی نازل ہوئی، نہ ہی کوئی قرآن نازل ہوا، نہ ہی کوئی خبر آئی. وہ تو مذاق کر رہے تھے، وہ تو حکومت کے لیے لوگوں کو معاذ اللہ بیوقوف بنا رہے. یہ اس کا شعر تھا، اس پلید و ملعون کا شعر نہیں تھا. یہ تو متشاعر ہے. شاعر کوئی اور تھا. شاعر اگر آپ کو تلاش کرنا ہو تو اس کا گریبان پکڑیں کہ جس نے رسول اللہ کو جادوگر کہا، اس کا گریبان پکڑے. جادوگر یعنی کیا؟ یعنی رسول اللہ کا جو سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ قرآن مجید. جادوگر یعنی وہ جو تم قرآن مجید کا معجزہ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہو، وہ معجزہ ہے ہی نہیں، وہ تو تمہارا جادو ہے. معاذ اللہ. یعنی قرآن کا انکار کرنے والا تو وہ ہے کہ جس نے رسول اللہ کو جادوگر کہا. یزید تو متشاعر ہے، اس کا شعر پڑھ رہا ہے منبر پہ بیٹھ کے. اسی طرح زیارت عاشورہ میں آپ دیکھتے ہیں ہم ابا عبداللہ الحسین سے خطاب کرتے ہیں، یا ابا عبداللہ انی اتقرب الی اللہ والی رسولہ والی امیر المؤمنین والی فاطمہ والی الحسن والیک بموالاتک وبالبراءة ممن اسس اساس ذلك وبنا علیہ بنیانا وجرا فی ظلمہ وجورہ. اے ابا عبداللہ الحسین، ہم قربت حاصل کریں گے رسول اللہ کے ذریعے، امیر المؤمنین سے قربت حاصل کریں گے،
آپ کی جدہ سے قربت حاصل کریں گے، آپ کی ماں سے قربت حاصل کریں گے، امام حسن مجتبیٰ سے قربت حاصل کریں گے اور آپ سے قربت حاصل کریں گے۔ کس چیز کے ذریعے ہم آپ سے قربت حاصل کریں گے؟ بے موالاتکم، آپ سے محبت کر کے، آپ کی ولایت اپنے دل میں رکھ کے قربت حاصل کریں گے۔ والبراءۃ ممن اسس اساس ذلک، اور ان لوگوں سے دشمنی اور براءت کر کے کہ جنہوں نے یہ بنیاد رکھی، اساس رکھا ظلم کا، وبنا علیہ بنیانا، اور وہ اساس بنیاد رکھنے کے بعد اس کے اوپر اپنی بنیادیں بناتے گئے، ہم ان سے براءت اختیار کریں گے۔ وجرا فی ظلمہ وجورہ علیکم وعلی اشیائکم، جنہوں نے آپ اور آپ کے گھر والوں پر اور آپ کے شیعوں پر ظلم و جور روا و دبا رکھا۔ یہ زیارت عاشورہ کے جملات ہیں۔ اسی طرح زیارت عاشورہ کے جملات ہیں، اللہم خص انت اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له علی ذلک۔ یہ پہلا ظالم کون ہے؟ لعنت ہو اس پر کہ جس نے ظلم کے اول ظالم، پہلا ظالم۔ چھٹے امام سے، امام صادق علیہ السلام سے جب کسی نے سوال کیا، قرآن مجید میں جو ہے انا عرضنا الامانۃ، یہ مفصل پوری قرآن مجید کی آیت کہ ہم نے امانت کو عرض کیا، پہاڑوں نے، آسمانوں نے، زمینوں نے اس امانت کو حمل کرنے سے انکار کیا۔ حملہ الانسان، یہ اسی آیت کا لفظ ہے، حملہ الانسان، ایک انسان نے حمل کیا۔ امام کی خدمت میں جب یہ آیت گئی تو امام نے فرمایا یہاں حمل سے مراد خانہ الانسان، یعنی اس امانت ولایت میں ایک انسان نے خیانت کی۔ پوچھا مولا وہ انسان کیا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا اول فاصل کل شر من، کہ وہ پہلا مظلوم ہے، پہلا غاصب ہے، اور ہر ظلم کی بنیاد اس سے ہے، ہر شر کی بنیاد اس سے ہے۔ مولا نے اشارے میں بات نہیں کی بلکہ اس کی صفات بیان کی کہ اس کی صفات کیا ہے؟ صفات یہ ہیں، علی کے گلے میں رسی باندھی جائے گی، وَيَجُرُّ إِلَيْهِ، اور علی کو اپنی طرف کھینچا جائے گا۔ اب ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھیں کس نے علی کے گلے میں رسی باندھی اور کس نے علی کو کھینچا۔ جعل الحبل فی عنقہ ویجر الیہ، رسی علی کے گلے میں باندھے گا اور اپنی طرف کھینچے گا، یہ وہی ہے۔ یہ امام صادق علیہ السلام کے جملات۔ اسی طریقے سے زیارت عاشورہ کے بہت سارے جملات آپ کو ملیں گے جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ زیارت عاشورہ میں لعنت ان لوگوں پر ہوئی ہے جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی ہے، جنہوں نے اس کی اصل رکھی۔ ایک بڑا مشہور و معروف شعر آیت اللہ العظمی غروی اصفہانی، بڑے جید عالم دین، بڑے پائے کے عالم دین، یہ فرمایا کرتے تھے وما رماہ اذ رماہ حرملہ، کہ وہ جو کربلا میں فرمولا نے تیر چلایا، وہ فرمولا نے تیر نہیں چلایا، وَإِنَّمَا رَمَاهُ مَنْ مَهَّدَ لَهُ، بلکہ تیر علی اصغر کے گلے پہ اس نے چلایا جس نے تیر چلانے کی بنیاد رکھی تھی۔ بنیاد کس نے رکھی؟ بنیاد بچوں کو مارنے کی اسی نے رکھی کہ جس نے جناب سیدہ کے شکم میں جناب محسن کو شہید کیا، اس نے بنیاد رکھی۔ اور کیا خوبصورت کسی نے کہا وَقَوْسُهُ فِي يَدِ الْخَلِيفَةِ سَهْمٌ أَتَى مِنْ، یہ صاف الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، سَهْمٌ أَتَى مِنْ جَانِبِ السَّقِيفَةِ، ایک تیر سقیفہ کی جانب سے آیا، وَقَوْسُهُ فِي يَدِ الْخَلِيفَةِ، اور اس کی کمان خلیفہ کے ہاتھوں میں تھی، وَمَا أَصَابَ صَحْمُهُ نَحْرَ الصَّبِيِّ، یہ مت سوچو کہ اس تیر نے کسی بچی کو نہر کیا ہے، بل کبد الدین و محجت النبی، بلکہ اس تیر نے دین کے سینے کو اور رسول اللہ کے سینے کو چاق کیا ہے۔ یہ تیر تم نے علی اصغر کے گلے پہ نہیں مارا ہے، یہ رسول اللہ کے سینے اطہر پہ تم نے تیر چلایا ہے۔ اللہ تو ہر ظلم کی بنیاد اگر آپ دیکھیں سب سقیفہ سے ہے، اور یہی اچھا آج 2 جی محرم ہے، آج امام حسین السلام وارد کربلا ہوئے ہیں۔ قافلہ جو کہ قیامت تک کے لیے ساکن کربلا ہونا چاہ رہا تھا اور ہوا، امام پر ہم سلام بھی کرتے ہیں اور السلام علیکہ یا ساکن کربلا کہہ کر خطاب کرتے ہیں، جنہوں نے قیامت تک کربلا میں سکونت اختیار کرنی ہے، کربلا میں جو نور افشانی کرنی ہے۔ تو وہ قافلہ کس شان سے کربلا میں داخل ہوا تو اس کی تھوڑی سی منظر کشی کر دیں، کچھ وقت ہمارے پاس موجود ہے۔ کتنا وقت ہے ہمارے پاس؟ ہمارے پاس تقریباً 15 منٹ ہیں، ابھی 15 منٹ ہیں۔
امام حسین علیہ السلام روح لہ الفدا 2 محرم الحرام کو سرزمین کربلا پہ وارد ہوئے. وہ بہت سارے واقعات، یقیناً اس میں کچھ مصائب کے بھی جملات ہیں جو میرے خیال سے اختتام سے متصل ہو جائے گا. امام حسین علیہ السلام جیسے ہی کربلا میں وارد ہوئے، میرے خیال سے اس سے پہلے جناب حر بن یزید ریاحی سے ملاقات ہوئی. امام حسین علیہ السلام کی جناب حر سے ملاقات میں تھوڑی سی گفتگو میں بیان کروں گا، پھر انشاءاللہ 2 محرم کے ورود کے مصائب بھی آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا. جناب حر بن یزید ریاحی جیسے ہی امام حسین کے لشکر کو دیکھا تو یقیناً جناب حر کو بھیجا ہی اس لیے گیا تھا تاکہ وہ امام حسین کے لشکر کو روکے. نہ صرف یہ کہ روکیں کوفے میں آنے سے، بلکہ انہیں مدینے کی طرف بھی نہ جانے دیں، بلکہ انہیں کسی ایسی وادی کی طرف موڑ دیں کہ جو وادی بے آب و غذا ہو، جہاں نہ پانی کا کوئی انتظام ہو، نہ کھانے کا کوئی انتظام ہو. تو لہٰذا جناب حر نے امام حسین کے لشکر کو روکا. اب جب امام حسین کے لشکر کو روکا، امام حسین علیہ السلام ٹھہرے اور حر سے کچھ باتیں ہوئیں. باتوں میں نماز ظہر کا وقت قریب آیا. اب جب ظہر کا وقت قریب آیا تو امام علیہ السلام نے حجاج بن مسروق کو حکم دیا کہ اذان کہو. حجاج بن مسروق نے اذان کہی. اذان جب تمام ہوئی، یہ دیکھیں امام حسین کا یہیں سے اندازہ ہو گیا کہ حر کب تک بدلنے والا ہے. یہ حر کا پہلا قدم تھا امام حسین کی معرفت اور امام حسین کی محبت کا. جناب حر سے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، ظہر کا وقت ہے، میں نماز قائم کر رہا ہوں، اگر تم چاہو تو اپنی الگ نماز پڑھ سکتے ہو، یا تم چاہو تو میرے ساتھ آگے نماز پڑھ سکتے ہو. تو جناب حر نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی الگ نماز نہیں پڑھیں گے بلکہ آپ کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے. یہ بہت اہم مسئلہ تھا معرفت حر کا. جناب حر کی معرفت بس یہاں سے شروع ہو چکی تھی امام حسین کے لیے. نماز شروع ہونے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے جب نماز ختم کرنے کے بعد امام نے تلوار لی اور تلوار کو زمین میں گاڑا اور اس تلوار پہ اپنی ٹھڈی کو رکھا. ٹھڈی کو رکھنے کے بعد کچھ اشک امام حسین نے بہائے اور سر اٹھایا، ہاتھ میں تلوار لے کے تلوار کے سہارے پہ کھڑے رہے اور امام حسین نے کچھ الفاظ ان لوگوں کے سامنے بیان کیے. خطاب کیا، ایھا الناس، اے لوگوں، انہا معذرۃ الی اللہ و الی من حضر من المسلمین، اے لوگوں، یہ اتمام حجت ہے اللہ کی بارگاہ میں اور ان مسلمانوں کے حضور جو یہاں موجود ہیں. یہ میری طرف سے اتمام حجت ہے. انی لم اقدم علی هذا البلد حتی اتتنی کتبکم وقدمت علی رسلکم ان اقدم الینا، کہ میں تمہارے اس شہر میں، تمہارے اس قریے میں، تمہاری اس بستی میں خود بخود نہیں آیا ہوں، بلکہ تم لوگوں کی طرف سے نامے آئے تھے میری طرف، تم لوگوں کی طرف رسول آئے تھے، یعنی تم لوگوں کی طرف سے پیغام پہنچانے والے آئے تھے. ان اقدم الینا، کہ جن ناموں میں اور جن پیغاموں میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اے ابا عبداللہ الحسین، آپ ہماری طرف چلے آئیے. انہو لیس علینا امام، کیونکہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے، ہمیں امام کی ضرورت ہے، تم لوگوں نے مجھے بلایا تھا. فلعل اللہ ان یجمعنا بک علی الہدی، تاکہ ان ناموں میں یہ لکھا تھا کہ مولا آپ ہماری طرف چلے آئیے، ہمارا کوئی امام نہیں ہے، شاید آپ کے وجود کی وجہ سے اور آپ کے آنے کی وجہ سے ہم راہ ہدایت کو پا سکیں. فَإِن كُنتُمْ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ جِئْتُمْ، مولا نے فرمایا اگر تم ان باتوں پہ سچے ہو، اگر تم لوگوں نے یہ باتیں لکھی ہیں تو دیکھو میں آ گیا ہوں، میں تمہاری خدمت میں حاضر ہوں. فَإِن تُعْطُونِي مَا يَثِقُ بِهِ قَلْبِي مِنْ عُهُودِكُمْ وَمِنْ مَوَاثِيقِكُمْ دَخَلْتُ مَعَكُمْ إِلَى نَصْرِكُمْ، کہ اگر تم لوگ یہ وعدہ کرتے ہو اور مجھے اطمینان دلاتے ہو کہ تم لوگ میرے ساتھ اس وعدے پہ اڑے ہوئے ہو، تو میں حاضر ہوں تم لوگوں کے ساتھ تمہارے اس شہر میں داخل ہونے کے لیے. یعنی میں تمہارے ساتھ تمہارے شہر میں داخل ہو جاؤں گا اگر تم یہ وعدہ کر لو کہ ہاں ہم نے لکھا تھا اور ہم نے آپ کو بلایا تھا اور ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں. پھر مولا نے فرمایا وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَكُنْتُمْ كَارِهِينَ لِقُدُومِي عَلَيْكُمْ انصَرَفْتُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَقْبَلْتُ مِنْهُ إِلَيْكُمْ. یہ امام کا اخلاق تھا
یہ امام کا کردار تھا۔ امام نے فرمایا اگر تم اب بھی انکار کر رہے ہو کہ ہم نے خط نہیں لکھے اور ہم اپنے وعدوں پہ اٹل نہیں ہیں، ہم آپ سے کوئی وعدہ نہیں کر سکتے اور ہمیں آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو یقین جانو یہ ابا عبداللہ الحسین، یہ حسین ابن علی جہاں سے آیا تھا وہیں پلٹ جائے گا۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا کلام تھا ان لوگوں کی خدمت میں۔ اسی طریقے سے اور بھی امام حسین علیہ السلام کے کلام ملتے ہیں کہ جہاں امام حسین نے فرمایا اپنے حقیقی امام کو پہچاننے کی کوشش کرو، کیا تم اسے امام ماننا چاہتے ہو، اس کی پیروی کرنا چاہتے ہو جو مسلسل تم لوگوں پہ ظلم و ستم ڈھاتا آیا ہے؟ میں تمہارا مہربان امام ہوں، میں نے کسی کا حق نہیں کھایا، میں نے کسی پہ ظلم نہیں ڈھایا، میں نے کسی کو پریشان نہیں کیا۔ بس یہ ساری باتیں جناب حر اور امام حسین کے لشکر کے درمیان ہوئی۔ انہی باتوں کی وجہ سے یہی باتیں جناب حر کے اندر ایک انقلاب بن کے ابھری، اور جناب حر نے شب عاشور بجھے ہوئے چراغ میں جناب حر کی آمد ہوئی۔ امام حسین نے یہ دیکھے امام حسین کا کرم، امام حسین کی بخشش۔ جناب حر جب امام حسین کی خدمت میں آئے تو امام حسین علیہ السلام نے دونوں باہیں پھیلا کے حر کو کلیجے سے لگایا۔ مجھے جناب حر کے مصائب کی طرف اشارہ نہیں کرنا کیونکہ 2 محرم الحرام ہے۔ امام حسین کا وہ شان و شوکت سے کربلا میں وارد ہونا، وہ آب و غذا کے بغیر کربلا میں وارد ہونا روایتوں کے جملے ہیں۔ امام علیہ السلام جیسے ہی کربلا کی سرزمین پہ پہنچے، امام کا دل دھڑکنے لگا، دل دھڑکنے لگا۔ اچانک امام کی زبان سے کلمہ استرجا جاری ہوا۔ امام حسین علیہ السلام کا قدم جیسے ہی سرزمین کربلا پہ پڑا، حضرت نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب جیسے ہی کلمہ استرجا کی آواز سیدانیوں کے کانوں میں گئی، علی اکبر کے کانوں میں گئی، بالخصوص جناب زینب کبریٰ نے جیسے ہی یہ صدا سنی، دوڑتی ہوئی امام حسین کے پاس آئی۔ اے میرے آقا، اے میرے مولا، یہ کلمہ استرجا تو اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی مصیبت آن پڑتی ہے، اللہ خیر کرے کہیں ہم پہ کوئی مصیبت تو نہیں آن پڑی کہ اے بہن زینب تھوڑا صبر کرو، سب کچھ پتا چل جائے گا۔ امام حسین نے پوچھا ذرا بتاؤ اس زمین کا نام کیا ہے؟ مختلف نام بتائے گئے۔ ایک بوڑھا شخص امام کی خدمت میں آیا اور اس نے فرمایا کہ مولا اس زمین کو نینوا بھی کہا جاتا ہے۔ امام نے مزید پوچھا، شخص نے کہا مولا اس زمین کو کربلا بھی کہا جاتا ہے۔ بس جیسے ہی کربلا کا نام سنا، حسین گھوڑے سے زمین پہ تشریف لائے کہ کیا تم راضی ہو تمہاری اس زمین کو میں خرید لوں؟ شخص نے انکار کیا کہ مولا یہ زمین آپ کے حوالے، اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن مولا نے فرمایا اس میں بھی راز ہے، ہم تم سے تمہاری زمین خریدنا چاہتے ہیں تاکہ کل آنے والوں کو یہ احساس نہ ہو کہ ہم کسی اور کی زمین میں آئے ہیں بلکہ امام حسین کی زمین پہ آئے ہیں۔ بس روایت کے کچھ الفاظ کہ امام حسین جب گھوڑے سے زمین پہ آئے تو امام حسین نے کچھ لکیریں بنانی شروع کی۔ اب جیسے ہی لکیریں بنائیں، زینب کبریٰ نے سوال کیا، امام حسین نے فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں روز عاشورہ میرا کڑی الجوا علی اکبر ایڑیاں رگڑتا ہوگا۔ ارے یہ وہ مقام ہے جہاں میرے بھیا عباس کے بازو قلم ہوں گے۔ اب اس شخص کو پاس بلایا کہ یاد رکھنا جب ہماری شہادتیں ہو جائیں گی یہ ایک عظیم زیارت گاہ بنے گی، دور دور سے لوگ ہماری زیارت کے لیے آئیں گے۔ جب لوگ یہاں ہماری زیارت کے لیے آئیں تو 3 دن انہیں مہمان رکھنا، انہیں بھوکا نہ رکھنا، انہیں پیاسا نہ رکھنا، انہیں کھانا کھلانا، انہیں پانی پلانا۔ میں ہاتھوں کو جوڑوں گا، اے میرے مولا آپ نے ہماری پیاس کا اتنا خیال کیا، ہماری بھوک کا اتنا خیال کیا، لیکن خود کربلا کے میدان میں اپنے ننھے بچے علی اصغر کے لیے پانی مہیا نہ کر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رغم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ تسلیما لامرہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔
بہت انتہائی مشکور ہیں، انتہائی ممنون ہیں، شکر گزار ہیں جناب مولانا سید زیغم الغروی صاحب آپ کے کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم ہندوستان سے اہل بیت ٹی وی کے لیے دیا۔ ناظرین، آج 3 محرم کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور ہمارا موضوع کربلا اور عصر حاضر کے عنوان سے نہضت عاشورائی کے اوپر مسلسل نقاشات آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ اس وقت ہمارے پروگرام کا تو ٹائم تمام ہو گیا، مگر لائف جو مجالس کا انعقاد اہل بیت ٹی وی نے کیا ہے وہ پورے دن جو ہے وہ آپ کے گھر میں عزا خانے کا بندوبست کیا ہے، جس سے آپ استفادہ کرتے رہیں گے۔ ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات کل یو کے ٹائم سے انشاءاللہ 3 بجے پھر ہوگی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کہ بنائے لا الہ است حسین۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کہ بنائے لا الہ است حسین۔ غازی میرے باوفا یا عباس، باوفا یا عباس، سلام غازی سلام غازی، وفا کا تو ہے امام غازی، سلام غازی سلام غازی، وفا کا تو ہے امام غازی، سلام غازی سلام غازی، وفا کا تو ہے امام غازی۔ عباس